السلام علیکم۔ لیسن نمبر 9، دا فولش کویک۔ ایک شام میں قافلے والے اپنے کچھ اونٹوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے راستے میں قیام کرنے کے لیے کچھ اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ کچھ دیر سستا لیں اور اس دوران جو ان کے اونٹ ہے وہ کچھ کھا لیں۔ ادھر ادھر پھرتے ہوئے ان میں سے ایک اونٹ کیا کرتا ہے کہ وہ واٹر میلن کے فیلڈ کے کھیتوں میں جا کر وہاں سے کچھ واٹر میلن سویلو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دوران ایک واٹر میلن اس کے تھروٹ میں جا کے سٹک ہو جاتا ہے۔ اب سچویشن بڑی کریٹیکل ہے۔ اس کا جو مالک ہے بہت پریشان ہوتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ کہیں اس کا اونٹ مر نہ جائے، تو اس خوف کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ اس اونٹ کے گردن کے گرد ایک کمبل باندھتا ہے اور ایک زوردار ہتھوڑی سے ضرب لگاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جو واٹر میلن ہے وہ گلے کے اندر ٹوٹ جاتا ہے، وہ آرام سے سویلو کر لیتا ہے۔ یہ سارا منظر ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ بالکل نارمل حالت میں چلا گیا، وہ اپنا سامان اٹھاتا ہے اور ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے اور گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ تو گاؤں والے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں گلہڑ کا علاج کرتا ہوں، کہ میں ایکسپرٹ ہوں گوئٹر کا علاج کرنے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بڑھیا آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر آپ میرے گلہڑ کا علاج کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بڑی دعائیں دوں گی۔ وہ کہتا ہے بالکل کوئی ایسی بات نہیں، میں علاج کر دوں گا۔ وہ گاؤں والوں کو کہتا ہے مجھے ایک کمبل اور ہتھوڑی لا دو۔ تو وہ جو عورت کا گلا بہت خطرناک حد تک بڑا ہوتا ہے، اس کے گرد کمبل لپیٹتا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ضرب لگاتا ہے، اور ایسے کرنے میں بڑھیا جو ہوتی ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ منظر جب گاؤں والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو پھانسی دلوا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بڑھیا نے مر تو کسی نہ کسی طرح جانا ہی تھا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ بڑھیا کی جو ہے قبر کھودے اور اس کو دفنائیں، اس کے بعد ہم اس کو ماریں گے اور اس کو بھیج دیں گے۔ پھر ایسے ہی کرتے ہیں، وہ قبر کھودنے کے بعد اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس مار سے وہ بے نیاز ہو کر اگلے گاؤں میں جاتا ہے اور اگلے گاؤں میں پھر جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں گلہڑ کے علاج کا۔ اس بار ایک بزرگ آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا میرا علاج کر دو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں علاج تو کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر مریض مر گیا میرے علاج سے تو میں اس کی قبر نہیں کھودوں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یو آر اے ولن، کہ کیسے تم برے شخص ہو کہ جو کہ علاج کرنے سے پہلے ہی مریض کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، وے ود یو، کہ بھئی ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم یہاں سے چلتے بنو۔ وہ آدمی سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو مجھے نہیں پتہ چلی۔ وہ کیمل مین کے پاس دوبارہ آتا ہے اور قافلے والوں کو آ کے بہت برا بھلا کہتا ہے کہ تم نے مجھے کوئی چیز سکھائی نہیں ہے۔ میں نے یہ، اور سارا منظر جو اس نے دیکھا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ نہ جناب، یہ آپ کا معاملہ نہیں سمجھتے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ جو آدمی ہے دا فولش کویک، اس کو لے کر، اس نیم حکیم کو لے کر وہ کہتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے یہ اونٹ ہے، وہ ایک لوہے کی چھڑی اٹھاتا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ضرب لگاتا ہے اونٹ کی بیک پر۔ جو طاقتور جانور اونٹ جو ہے وہ ایک یا دو قدم وہ مشکل ہی آگے چلتا ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کہتا ہے یہ ایفیکٹ تھا ایک جانور پر، کہتا ہے اب اس کا ایفیکٹ ایک انسان پر دیکھو، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ اس شخص کو مارتا ہے۔ وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کے حواس بحال ہوتے ہیں تو یہ کہتے کہ یہ ظلم آپ نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم سمجھے نہیں کہ جو چیز
جانوروں کے لیے اچھی ہے وہ انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ آدمی کہتا ہاں ہاں اب میں سمجھ گیا، آئندہ کے بعد میں کبھی بھی نیم حکیم ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔